بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا ٹاپک ہے نا وہ ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ بڑی عمدہ اور پیاری گفتگو ہونے والی ہے میری رضیہ کے ساتھ۔ یہ سمندری سے ہمارے ساتھ ہیں، میری پیشنٹ ہیں۔ آج انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ میں نے او پی ڈی وہیں پہ روک دی اور میں نے کہا کہ رضیہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اور ان کے ساتھ ایک افغانستان سے بھی پیشنٹ ہیں، پتہ نہیں انہیں، آپ کو اردو آتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا تو بول لو گی نا؟ زیادہ نہیں آتی، اچھا چلیں، ان کو بھی میں پوچھوں گی ساتھ ہی کہ کیا ہمارے افغانستان کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہم گریٹ پاکستانی ہیں؟ ٹھیک ہے رضیہ، مجھے یہ بتاؤ کہ بچے نہیں ہیں، تم ابھی کیا لفظ بول رہی تھی کہ کیا کہتے ہیں آپ کو گھر والے؟ میرے جو رشتہ دار ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ باپ میرا تو ہاں ہاں بھائی ہے نہیں، اچھا، کہتے ہیں نا باپ ہے نہ بھائی ہے نہ اولاد ہے تو جنازہ نہیں ہوگا۔ اوف مائی گاڈ، ہم تمہارا جنازہ پڑھا دیں گے۔ میں نے پھر ان کو یہ کہا، میں نے کہا نا، اور ابھی تمہاری عمر کتنی ہے؟ 32، ینگ عورت ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کو بجائے اس کے کہ آپ بتائیں کہ یہ دنیاوی چیزیں، بچے، مال، گھوڑے، بیٹے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اگر یہ ہمیں مثال نہ دینی ہوتی اللہ تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ بیٹے ہوتے جو کہ محبوب ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹیاں دی کیونکہ لوگ یہی کہتے تھے نا کہ نسل نہیں چلے گی۔ جس کی اولاد نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون سا مولوی ہے، ذرا میرے سامنے تو آئے، وہ میرے ٹاکرے میں بیٹھے، میں اس کو، جو ایسے عالم ہیں وہ ساتھ بیٹھیں کہ کیسے اس مسلمان کا جنازہ نہیں ہو سکتا کہ جس کا باپ نہ ہو، جس کا بھائی نہ ہو، اس کے کیا بحیثیت مسلمان۔ ویسے بھی جب ڈاکٹر عائشہ، جب آپ کی روح نکل جاتی ہے آپ کے جسم سے تو آپ کے انسانی رشتے تو ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کئی مولویوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خامد کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے کیوں پڑھائیں گے؟ جن کو اللہ نے جنازے پڑھانے پہ مامور کیا وہ پڑھائیں گے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایسی، آپ اللہ کے پاس ہو کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے آپ کا کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ فلانا صاحب اولاد نہیں ہے؟ ابھی ایک اور پیشنٹ آئی سیم، میں نے کیوں میرا دل دکھا، اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں تیرا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ساڑھے نال بنا کے رکھ، تجھے بڑھاپے میں کوئی نہیں پالے گا۔ تو جن کے بچے ہیں کیا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے بچوں نے کہ وہ آپ کو پالیں گے آپ کے بڑھاپے میں؟ ٹھیک ہے، اور بچے ہیں یا نہیں اس پہ ہم ایک دفعہ، میں اسپیشل ایک ویڈیو کروں گی کہ جن کے بچے نہیں ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں اور جن کے بچے ہیں وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ایک لوگوں کے اندر آپ حوصلہ ہی توڑ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ کہہ کے ان خواتین کو کہ تیرا تو ہے ہی نہیں، تو وہ کیا لفظ وہ کہہ رہے تھے، اوتر نکھتر، کہ تو اوتر نکھتر ہے، تو نے جمع کر کے کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ پاکستانی معاشرہ کہاں پر جا رہا ہے۔ تمہیں تھوڑی میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ کیوں ہمارے معاشرے میں یہ مسلمان، آپ کے بھی تو مسلمان بہن بھائی ہیں نا، وہاں بھی یہی کچھ کہتے ہیں کہ بچہ نہیں ہے تو کہیں گے تیرا کچھ نہیں ہے، تم بس اب ماری جاؤ، تمہارا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہاں ہاں بولو پشتو کیا کہتے؟ ہاں 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 ہاں، اچھا اب اس کو تھوڑا تھوڑا اردو میں توڑ کے بتاؤ کیا بات ہے۔ آپ میں سے جو سن رہا ہے نا پشتو، پلیز اس کو ٹرانسلیٹ کرے۔ مسلم کیا کہتے ہیں؟ عورت کو الزام دیتے ہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں ہاں، جو مجھے اس کی بات سے، اس کے سٹائل سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ عورت کو ہی الزام دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا، اور بچہ نہیں ہے تو تم بھی، وہ میرا مطلب مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ لوگ حوصلہ نہیں دیتے، مایوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان تو مایوس کرنے والا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیسے کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے، ابھی وہ پچھلے دنوں خاتون نہیں آئی تھی جو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا میاں کہتا ہے کہ میرے تو بیٹے ہیں،
ٹھیک ہے، تمہارا تو ہے ہی کچھ نہیں، تم تفسیریں پڑھ رہی ہو قرآن کی. تو جو وہ رو پڑی تھی اور اتنی وہ صاحب علم عورت تھی، تو اس نے پھر بتایا، اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت زکریا کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی وہ انہیں اس لیے نہیں ملی تھی کہ انہیں بیٹوں کی خواہش تھی یا وہ دنیا کے آگے راج کرنا چاہتے تھے، انہیں اس لیے تھی کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ میرا علم کسی کے پاس ٹرانسفر ہو. ٹھیک ہے، آپ میں مجھے سمجھ نہیں آتی، پہلے یہ جسٹیفائی کر لیں کہ ہم کسی کا دل توڑنے جا رہے ہیں، ہم 70 نمازیں پڑھ کے کسی کا دل توڑ دیں گے تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے معاشرے کے اوپر اور ایسی باتیں کرنے والوں کے اوپر. آئی ایم سوری، میں اگر مولوی ہوتی نا تو ایسے لوگوں کو دین اسلام سے خارج کر دیتی، جو لوگ کسی کو بیٹھے بیٹھے مایوس کر دیتے ہیں کہ تیرا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرا تو ہونا ہی نہیں. کتنی عورتیں ہیں، ساسیں ہیں جو کہتی ہوگا ہی نہیں بچہ. بھائی آپ اللہ میاں کے پاس پھر کے آئے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس بہو سے بچہ نہیں ہوگا. دوسری ایک اور خاتون اس دن آئی، کہتی میری ساس بڑی نیک ہیں لاہور میں، وہ جی نیک ہیں، وہ انہوں نے نا، وہ کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیسری بیوی میں سے بچہ آئے گا، اب اس کا پہلا بچہ اور میاں کا 0 سپرم ہے. یہ سچ بات ہے. وہ کہتی ہے میں نے اسے کہا بیٹھ جاؤ ذرا، یہ میں نے میسج دینا، کہتی نہیں ڈاکٹر صاحب میری ساس مجھے طلاق دلوا دیں گی، میں تو نہیں بیٹھ سکتی. بات یہ تھی کہ ایسی ساسو ماں واہ جی واہ، جن کو الہام ہوتے ہیں، ابہام ہوتے ہیں کہ جی میری دوسری بہو میں سے بھی نہیں تو بیٹا تیسری میں آئے گا. تو اس نے کہا کہ انہوں نے دوسری بھی کوئی ایسی ویسی لڑکی کی ہے تو تیسری صحیح والی شادی کریں گے، کیونکہ ان کے خاندان میں تیسری بیوی کے ہاں بچہ ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ 0 سپرم کاؤنٹ والے کا کیسے ہوگا تیسری بیوی میں سے بچہ؟ ہو سکتا ہے وہ بیوی اتنی نیک ہو کہ وہ سپرم بھی لے آئے کسی کے ہو سکتا ہے وہ سپرم لے آئے. ٹھیک ہے، یہی ہو سکتا ہے. تو مجھے بھی ایسی بیویوں کی تلاش ہے جو اپنے سپرم کا بندوبست خود کرے. ایسی بیویوں کے میرے پاس بہت سارے رشتے ہیں، ڈھیر سارے. تو آپ لوگ جو خواتین سپرم کا بندوبست کر سکتی ہیں وہ آ جائیں. ہمارے بہت سارے بھائی ترس رہے ہیں تیسری شادی کرنے کو. فی امان اللہ، خوش رہیں.